اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل آیت نمبر 82۔ سورہ نمل کل کے درس میں مشرکین کا ایک اعتراض ذکر تھا کہ مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں تو ہم دوبارہ اٹھنے والے نہیں۔ باقی قیامت کا یہ وعدہ کہ دوبارہ ہم اٹھیں گے یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی یہ وعدے ہوتے رہے ہیں۔ تو نہ تو ہمارے آباء و اجداد قبروں سے واپس آئے ہیں اور نہ ہی ہم واپس آئیں گے، صرف قصے کہانیوں تک یہ بات محدود ہے قیامت کا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کو یا قیامت کے اس وعدے کو جلدی بھی طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جلدی نہ کرو، عین ممکن ہے کہ بعض مشکل تم طلب کر رہے دنیا میں تمہیں مل جائیں، وگرنہ یہ اللہ کا فضل ہے لوگوں کے اوپر کہ ان کے شرک کے باوجود، ان کے گناہوں کے باوجود، ان کی بغاوت کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آتا ان پہ۔ پھر آخر میں مشرکین کو 3 تشبیہات دی تھی کہ جس طرح مردے سنتے نہیں، اسی طرح مشرکین فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ اس کلام کو سن نہیں رہے۔ جس طرح بہرا سنتا نہیں ہے، اسی طرح یہ مشرکین بھی یہ بہرے ہیں، یہ پکار کو، اللہ کے نبی کی اس پکار کو سن نہیں رہے۔ جس طرح اندھا خود ایک راستے پہ چل نہیں سکتا، رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا دوسرے کی بغیر، تو اسی طرح یہ مشرکین اندھے ہیں، یہ اب رہنمائی کے قابل نہیں ہے، اس کو کوئی رہنمائی دے سکے۔ آج کی جو آیات ہیں، اس میں پہلی جو آیت ہے وَإِذَا وَقَالَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب قرب قیامت آئی، قیامت کا جو وعدہ جب قریب ہوگا تو اللہ جل شانہ ایک ایسے جانور پیدا کریں گے، ایسے جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات چیت ہم کلام ہوگا، گفتگو کرتا ہوگا انسانوں کی زبان پہ۔ اب یا تو کیونکہ قیامت کی 2 بڑی جو نشانی ہے، ویسے چھوٹی چھوٹی نشانی تو احادیث میں آتی ہیں، 2 بڑی نشانیاں، ایک یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو، اور دوسرا اس میں کہ یہ دابہ جانور کا تکلم، بات چیت، گفتگو کرنا، یہ 2 بڑی نشانی ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد اگر جو ہے کوئی ایمان لائے گا تو اس کے ایمان قبول نہیں ہوگا۔ بس یہ بڑی نشانی سامنے آ گئی، اب اس کے بعد کفر پہ مریں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت بھی سائنسدان اس بات پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ زمین کی جو گردش ہے اس کو یہ اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے کہ نہیں، یہ مخالف سمت جو ہے، یہ اگر یہ جس طرح زمین گھوم رہی ہے اگر اس کو الٹا گھمایا جائے تو کیسے ہوگا، اس پہ تجربات کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ قرب قیامت میں شاید ان کا کوئی تجربہ ہو، جو بھی عبارت اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ زمین الٹی گھومے گی، اور ظاہر بات ہے جب زمین الٹی گھومے اس وقت پھر یہی ہوگا کہ سورج ہمیں مغرب سے طلوع ہوتا نظر آئے گا، اور یہ ایک ہی مرتبہ ہوگا، اس کے بعد پھر باقی دن برابر ہو جائیں گے۔ اور دوسری یہ نشانی ہے بڑی جو آیت میں ذکر ہے کہ قرب قیامت میں ایسے جانور اللہ پیدا کریں گے کہ جانور لوگوں سے گفتگو کرے گا اور قیامت کے متعلق بتائے گا کہ اب قیامت کا وعدہ جو اللہ کا ہے وہ سچا ہے۔ اب یا تو وہ مغرب سے سورج کی طلوع، حدیث میں جو آتا ہے، یا تو یہ اس سے مغرب سے جو سورج طلوع ہوگا اس کے بعد ہی جانور پیدا ہوگا، یا اس سے کچھ وقت پہلے ہوگا۔ بہرحال اس کے آس پاس یہ 2 مسلسل جو ہے نشانی آئیں گی قیامت کی۔ اب یہ کوئی مخصوص جانور ہے، یا انہی جانوروں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت کلام دیں گے، تو اس میں مفسرین نے بعض نے لکھا ہے کہ یہ کوئی خاص جانور نہیں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ بعض جانوروں کو، کسی جانور کو یہ صلاحیت دے دیں گے وہ گفتگو انسانی زبان میں کریں گے، اور بعض جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مخصوص جانور ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے کہ اس میں یہ صلاحیت۔ ویسے بھی سائنسدان اس میں بھی تجربے کر رہے ہیں جانوروں کی مختلف جو ہے وہ آپس میں جینز میں لا کے اس کو مختلف قسم کے جانور تیار کرنے کو، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی آگے کی جا کر کی قدرت ہو جائے کہ انسان کی جین جانور میں ملا دی جائے، طریقہ نکالا جائے اس طرح گفتگو کا۔ بہرحال فَإِذَا وَقَالَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب قیامت کا وعدہ ان کے اوپر ثابت ہوگا، یعنی قریب جب ہوگا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ، ہم نکالیں گے ان لوگوں کے لیے دابۃً، ایک جانور، من الارض، زمین سے،
तुकल्लिमुहुम, जो इनसे गुफ्तगू करेगा। अन्न अन्नास कानू बिआयातिना ला युकिनून, गुफ्तगू इस बात पे होगी कि बेशक लोग कानू बिआयातिना, हमारी आयात पे ला युकिनून, यकीन नहीं रखते। यानी कुर्ब क़यामत का जो वाक़या है इस पे यकीन रखने वाले नहीं। व यौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन, अब अल्लाह ताला क़यामत के कुछ हालात, कुछ नफ़े ऊला के और कुछ नफ़े सानिया के, यानी जो पहली बार सूर फूंका जाएगा क़यामत के कुछ हालात इस रकूम में वो ज़िक्र हैं, और कुछ वो हैं जो दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और लोग उठेंगे उसके कुछ हालात ज़िक्र कर रहे हैं। व यौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फ़ौजम मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फ़हुम यूज़ऊन, ये नफ़े सानिया, इन दूसरी मरतबा जब सूर फूंका जाएगा और क़यामत के मैदान में लोग इकट्ठे होंगे कब्रों से निकल के, तो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि उस वक़्त हम जो है हर उम्मत से ऐसे लोग इकट्ठे करेंगे जो क़यामत के मुनकर रहे थे। इस उम्मत के अंदर, इस साबका उम्मतों में जो लोग भी मुनकर थे, हम उसका अलग एक ग्रोह बना देंगे, एक जमात बना देंगे, और हम उससे पूछेंगे कि अब अच्छा बताओ कि तुम तो मुनकर थे, तुम तो इनकार करते थे, ये वो दिन है कि नहीं तुम्हारा। व यौम नहशुरु, और जिस दिन हम जमा करेंगे मिन कुल्लि उम्मतिन, हर एक उम्मत से फ़ौजन, एक ग्रोह, उन लोगों का मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना, जो हमारी आयात को झूठा समझते थे, फ़हुम यूज़ऊन, पर उनको बंद किया जाएगा उस जगह पे। हत्ता इज़ा जाऊ, यहाँ तक कि वो जब सारे इकट्ठे हो के आएंगे, काला, अल्लाह जल्ल शानहू फरमाएंगे, अकज़्ज़बतुम बिआयाती, आया तुमने मेरी आयात को झूठा समझा था, वलम तुहीतू बिहा इल्मन, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने उसका इहाता भी नहीं किया था, अम्मा ज़ा कुंतुम तामरून, इसके और क्या तुम करते रहे इसके अलावा। वक़ाल क़ौलु अलैहिम बिमा ज़लमू फ़हुम ला यंतिकून, बस इनके ऊपर वो कौल साबित हो जाएगा अज़ाब वाला, बिमा ज़लमू, बसबब उसके जो ये जुल्म करते रहे थे, शिर्क करते रहे, फ़हुम ला यंतिकून, बस ये बोल नहीं सकेंगे, उस वक्त चुप होंगे, कि कुछ कह नहीं सकेंगे कि भाई मलामत होगी, नदामत होगी इन लोगों की। अलम यरौ अन्ना जअलना लैल, ये दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी निशानियों को देखते नहीं थे कि अल्लाह की निशानी है। अलम यरौ, क्या इन लोगों ने देखा नहीं, अन्ना जअलना लैल, कि हमने रात को बनाया, लियस्कुनू फीही, ताकि इस रात के अंदर ये सुकून हासिल करें, वन नहारा, और दिन को बनाए मुबसिरा, रोशन, कि उसमें ये लोग काम काज करें। इन फी ज़ालिका लआयात, बेशक इसके अंदर दिन और रात की जो इख्तिलाफ है इसमें अलबत्ता बहुत बड़ी निशानी है, दलाइल है, लिकौमिन, उस कौम के लिए युमिनून, जो ईमान रखती है। व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाख़िरीन, और जिस वक़्त फूंका जाएगा सूर फूंका जाएगा, एक वो आवाज़ जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो फूंकेंगे, फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावात, घबरा उठेंगे जो कोई भी आसमानों में है, वमन फ़िल अर्ज़, जो कोई ज़मीन में, ज़मीन और आसमान में जो कोई भी मखलूक उस वक़्त हो, वो सारे घबरा उठेंगे उस वक्त। और घबराने से मुराद किनाया है मरने का, अल्लाह ताला सबको मौत दे देंगे। आसमानों के अंदर एक अल्लाह की ज़ात बाकी हो, ज़मीन पे कोई भी बाकी नहीं रहेगा, एक अल्लाह की बादशाहत रहेगी। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसको अल्लाह चाहे। व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन, और उनमें से और सारे अल्लाह के पास आएंगे दाखिरीन, आजिज़ होके। सारे लोग, ख्वाह वो जिन्नात हैं, इंसान हैं, फ़रिश्ते हैं। अब इसमें कुल का लफ्ज़ है, कुल के अंदर इसमें अम्बिया भी हैं, औलिया भी हैं, सुलहा भी है, नेक लोग भी है, बुरे भी हैं, मुशरिक हैं। सारे जब अल्लाह के पास आएंगे तो वो आजिज़ होके आएंगे, सर झुकाया होगा अल्लाह के सामने। वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदा, तू पहाड़ों को देखता है, तहसबुहा जामिदा, तेरा गुमान ये है, तू ख्याल ये करता है कि ये हमेशा के लिए यहाँ पे गड़े हुए हैं, जामिद हैं, पहाड़ हिल नहीं सकते अपनी जगह से। इन जिस बड़े बड़े पहाड़ हैं अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर गाड़े हैं, हम लोग जो है वो बड़े पत्थर को नहीं हिला सकते। तो इतने बड़े पहाड़ों के बारे में हमारी सोच ये है, इसको कोई हिला नहीं सकता। ये हमारे करीब में जो है वो पहाड़ है टेस्ला के करीब, उसको जो है वो तोड़ रहे हैं, 50 सालों से बजरी निकाल रहे हैं उसको, वो एक पहाड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये जो बड़े बड़े पहाड़ है, केटू की तरह पहाड़, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो अल्लाह शान फरमाते हैं कि तुम्हारा इनके बारे में गुमान ये है कि इसको कोई हिला नहीं सकता। तुम इसको देखोगे कि जिस तरह बादल हवा में उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, कल क़यामत के जब सूर फूंका जाएगा तो ये बड़े बड़े पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे।
وہی تمر مر سحاب، اور یہ پہاڑ چلیں گے جس طرح بادل چلتے ہیں. سن اللہ الذی، یہ اللہ کا کام ہے، الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ مضبوط کیا ہے. وہ اللہ جس نے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ مضبوط کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو روئی کی گالوں کی طرح جو ہے وہ چلائے گا. سورہ قاریہ 30ویں سپارے میں اللہ جل شانہ نے القاریہ ما القاریہ وہ قیامت کے حالات بتائے، تو وہاں پر پہاڑ کے بارے میں، یہ پہاڑوں کے بارے میں کہا کالعہن المنفوش. عہن المنفوش کہتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک بندہ رضائی بناتا ہے اور رضائی میں جو روئی کو مارتے ہیں اس میں روئی ڈالتے ہیں، تو وہ جو روئی جب ڈنڈا اس میں مارا جائے تو کچھ روئی ڈنڈے کے ساتھ اوپر آ جاتی ہے اور وہ روئی جو ہے ایسے ہوا میں اڑتی ہے، تو اس کو عہن المنفوش کہتے ہیں، یعنی وہ روئی جو ہوا میں اس طرح اڑ رہی ہے. تو پہاڑوں کو اللہ جل شانہ اس طرح ہوا میں اڑائیں گے روئی کی طرح. اور یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کی طرح اس طرح آسمان میں بادل اڑ رہے ہیں، تو کل قیامت کے جو خوفناک مناظر ہوں گے اس میں یہ پہاڑ ایسے اڑیں گے. سن اللہ الذی، یہ کام ہے اس اللہ کا، الذی اتقن کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو مضبوط کی ہے. انہ خبیر بما تفعلون، اور اللہ وہ ذات ہے جو خوب باخبر ہے اس سے جو تم کام کر رہے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو بندہ ایک نیکی لے کر آیا، جو بندہ نیکی لے کر آیا، فلہ خیر منہا، حسنہ اچھائی. علماء فرماتے ہیں یہاں پر حسنہ سے مراد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بندہ یہ کلمہ اس ایمان کے ساتھ آ گیا وہاں پہ، تو فلہ خیر منہا، یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ ایمان والے لوگ ایسے ہوں گے، من فزع یومئذ، من فزع یومئذ، اس دن کی گھبراہٹ سے یہ لوگ آمنون، امن میں ہوں گے. اتنا بڑا دن ہوگا حوفناکی کا عالم، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہم نے پڑھا 17ویں سپارے میں سورہ زلزلہ میں، سورہ حج کے اندر ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، قبروں سے لوگ اٹھیں گے، تو انتہائی شدت سے گھبراہٹ کا موقع ہوگا کہ اس وقت اگر حمل بالفرض ہوتے تو لوگ وہ ضائع ہو جاتا، لوگ جو ہے وہ نشے میں یوں پھر رہے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں وہ نشے کی کیفیت نہیں ہوگی، وہ اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا. اس وقت یہ ایمان والے بالکل پرسکون ہوں گے، اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو بندہ برائی لے کر آیا، سیئہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں یہاں سے مراد شرک ہے، جو بندہ مشرک ہو کے اللہ کے سامنے آیا، فکبت وجوہہم فی النار، پر اس کو اوندے منہ گرایا جائے گا آگ کے اندر. ہل تجزون، بس تمہیں بدلہ نہیں دیے جا رہا، الا ما کنتم تعملون، مگر ان اعمال کا جو تم کرتے تھے، یعنی صرف تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ ملے گا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي حرمها، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی. رب هذه البلدہ، وہ شہر، الذی حرمها، جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے. مراد یہاں سے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ ہے یہ شہر. جس طرح اللہ جل شانہ سورہ بلد اس میں 30ویں سپارے میں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. تو یہاں پر بھی وہی شہر ہے، مراد مکہ مکرمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اللہ کے لیے ہر چیز ہے، یعنی قبضہ قدرت اللہ کا ہر چیز پہ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں من المسلمین، تابعدار فرما برداروں میں سے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن پاک کو پڑھوں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جس شخص نے ہدایت پا لی تو اس کی ہدایت کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو شخص گمراہ ہو گیا، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے إِنَّمَا أَنَّ مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، جو میں آنے والے حالات سے تمہیں باخبر رکھ رہا ہوں. وَقُلْ، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، جو ان قریب دکھائیں گے تمہیں اپنی آیات، فَتَعْرِفُونَهَا، بس تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اور تیرا رب بالکل غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔